معزز سامعین گرامی قدر، کل ہمارے مرکز میں ایک بڑا افسوسناک، اندوہناک اور المناک واقعہ پیش آیا، جس کے حوالے سے پورے پاکستان کے مذہبی رہنماؤں کی کالیں، پورے پاکستان کے افسران، انتظامیہ اور اداروں کی کالیں آئیں۔ تو اس حوالے سے میں سارے کے سارے وقوعے کی تفصیل منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اداروں کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے، حکومت کے سامنے۔ مختصر بات یہ، اگر بات یوں کی جائے کہ نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ اس سارے کے سارے قضیے کا آغاز آج سے تقریباً 8 ماہ قبل ہوا، جب ایک مخصوص اور مشکوک شخص اس مرکز کی ریکی کرتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے مرکز میں بار بار آمد و رفت کر رہا ہے اور اداروں کو اور پولیس کو اس کی حرکات و سکنات کی خبر دی جا رہی ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے موبائل کیمراز کے ساتھ اپنے چند لوگوں کے ہمراہ مرکز میں داخل ہوتا ہے، اور وہ غالباً، میں تب بہاولپور کے دورے پہ تھا، میں یہاں پہ موجود نہیں تھا اور میرا جمعہ بھی تھا باہر یہاں سے۔ تو مرکز کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بندے کو پکڑ لیتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ 15 کی کال چلائی جاتی ہے، اس بندے کو، مشکوک شخص کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام تو یہی ہے، کوئی مشکوک شخص دیکھا جائے، اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے جس شخص کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا 15 کی کال کے اوپر، اس شخص کی طرف سے مرکز کی انتظامیہ کے جو لڑکے ہیں ان کے اوپر حبس بے جا کا پرچہ درج کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک بندے کو ناجائز پکڑ کے حبس بے جا میں رکھا ہے۔ حبس بے جا کا پرچہ ان کے اوپر کاٹ دیا گیا۔ خیر، میری واپسی ہوئی، اعلیٰ افسران کو CCTV فوٹیجز، ہر چیز کا ریکارڈ موجود تھا۔ اعلیٰ افسران نے معذرت کی، اس پرچے کو خارج کیا، اور اس بندے کو پورے پاکستان کی انتظامیہ، اداروں نے، اور اس وقت جو ایس پی تھی سدرا صاحبہ بھی وہی ہیں، وہ آج ان کا تبادلہ کل ہو گیا، آگے چل کے یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے اس شخص کو پابند کیا، اسٹامپ پیپر کا حکم کیا SHO سے کہ لکھوایا جائے کہ یہ دوبارہ اس مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ جی میں نے کہا پرچہ کیوں کاٹا؟ SHO کو معطل کیا جائے حبس بے جا کا۔ غلط فہمی ہو گئی۔ غلط فہمی ایک دفعہ ہو جائے، 2 دفعہ ہو جائے، بہت ہوتی ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پہ معافی تلافی ہر چیز ہو گئی۔ اس شخص کو پابند کر دیا گیا کہ وہ 8 ماہ پہلے اسٹامپ لکھا جائے گا۔ پرچے خارج کی، میڈم نے درخواست دی، ہمارے مذاکرات طے پا گئے، معاملہ حل ہو گیا۔ بعد میں ہم نے ان سے پوچھا اصل معاملہ ہے کیا، یہ شخص کون ہے، یہ آخر ہمیں جان کا خطرہ ہے۔ ان دنوں تھریٹ بھی بہت تھے۔ انہوں نے کہا اصل میں لاما صاحب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی مسجد کے آگے ایک پلاٹ چھوڑ کے ایک زمین ہے نعمت کرامت صاحب کی، وہ یہ چاچا بھتیجے ہیں، اس کا اور ان کا آپس میں زمین کا تنازع ہے۔ میں کہا ان کا تنازع آپس میں لڑے جھگڑے، اول تو نہیں لڑنا جھگڑنا چاہیے، لیکن ہماری مسجد کے اندر کیسے داخل ہوا؟ کوئی آپ ویلڈ جواب نہیں دے رہے، یہ کوئی بات نہیں بنتی، جھگڑا اس کا فلاں جگہ کہ ہماری مسجد کیا کرنے آتا ہے۔ خیر انہوں نے کہا اب معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے، آپ کے جو ہے پرچہ خارج ہو چکا ہے، اس کو ہم نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا کہ آج کے بعد آپ کی مسجد میں نہیں آئے گا، آپ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ وہ شخص جس کو 8 ماہ قبل اس مسجد میں داخل ہونے سے روکا گیا اور پابند کیا گیا، کل وہ شخص 5-6 افراد کے ساتھ بما پولیس کے ڈالے 5 پولیس والوں کے ساتھ اس مرکز کے اندر دوبارہ داخل ہو گیا۔ آج وہ اکیلا نہیں ہے، آج وہ 5 بندوں کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں 4-5 پولیس والے ہیں، اور ان کو افسروں کی طرح ڈیل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اس کو پکڑو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے پولیس اس کو پکڑتی جا رہی ہے جیسے وہ پولیس کا SP ہے۔ اسی اثناء میں جب یہ وقوعہ ہو رہا ہے، میں تو کٹنگ کرا رہا تھا، مجھے مرکز کی انتظامیہ سے کال آئی کہ وہی شخص جس کو 8 ماہ قبل پورے پاکستان کے اداروں نے پابند کیا، کوئی اس مسجد میں داخل نہیں ہوگا، مسجد میں داخل ہو کے بدماشی بھی کر رہا ہے،
اور پولیس کے ذریعے ہمارے لڑکوں کو مار بھی رہا ہے اور ان کو پکڑ بھی رہا ہے. پولیس ہمارے بندوں کو پکڑ رہی ہے جیسے پولیس اس کی ملازم اور ماتحت ہے. میں نے کہا ان بندوں کو جن کے اوپر پابندی ہے مسجد میں داخلے کی, ان کو جانے نہیں دینا, میں آ رہا ہوں, پولیس کے حوالے میں کروں گا. کٹنگ کرا رہا تھا, اسی حالت میں کٹنگ کے دوران ہی اسی یعنی وہ پہنے سمیت میں آیا, رستے میں ایس ایچ او کو کال کر دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو تو پتہ ہے. وہ بندے کیسے آئے ہیں, وہی بندے پولیس کے ساتھ, نہیں آپ کو نہیں پتا, میں آ رہا ہوں موقع کے اوپر, ایس ایچ او کہہ رہا ہے. اور وہ بھی 1 منٹ بعد آ گیا, آ کے اس کا رویہ بالکل مناسب اور غیر معقول تھا. لیکن بات چونکہ فہم تفہیم کی طرف جا چکی ہے, صرف آپ لوگوں کو پوری بات بتلانا مقصود ہے کہ پورے ملک میں جو تشویش پھیلی ہے وہ کیا معاملہ. اس نے بھی آ کے بجائے اس کو لے کے جانے کے پابند کرنے کے پہلے مجھ سے کہتا رہا اپنا بندہ دیں, یہ دیں. میں کیا میرے مرکز میں اس کا داخلہ منع ہے, یہ کہاں سے آ گیا. اگر آپ نے بات کرنی ہے دفتر میں بیٹھ کے کریں. خیر اس ٹائم اس نے بھی تھوڑی بہت تلہی کی, تو بہرحال وہ بندے اور پولیس لے کے تھانے میں چلا گیا کہ آپ لوگ تھانے میں آ جائیں وہاں پہ بیٹھ کے. میں کہا یہ بات ہے, آپ اصل سچویشن ہے. کہتا 15 کی کال تھی. اب بات سنیں ذرا, 15 کی کال تھی. میں کہا 15 کی کال کوئی پرچہ ہوتی ہے, 15 کی کال کے کوئی ایس او پیز نہیں ہوتے. 15 کی کال کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ 15 کی کال کرے وہ پولیس کا افسر لگ جاتا ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو. وہ پولیس کا افسر ہے, 15 کی کال کیا تو وہ سچا ہے. آپ ہمارے سے رابطہ کرتے کہ 15 کی آپ کے خلاف کال آئی ہے, آپ تھانے آ جائیں. ہم نہ آتے تو بات ہے. یہ بندہ ہماری ٹیریٹری میں داخل کیسے ہوا جس کو آپ نے پابند کیا, اور کس اصول پہ ہوا؟ کیا 15 کی کال کی ہے؟ 15 کس نے کال کی ہے؟ وہ نعمت کرامت کی جو زمین ہے, پھر وہی جو ایک پلاٹ چھوڑ گئے, اس کے اندر تعمیرات ہو رہی ہیں. میں کہا جا کے روکو, اگر اس کے اندر ہو رہی ہیں, ادھر ہو بھی نہیں تھی رہی, جھوٹا ہے. اور میں کہا ادھر ہو رہی ہے تو مسجد میں کیا لینے آئے ہو؟ یہ جی آپ کے مزدور بھی تو لگے ہوئے ہیں. میں کہا واہ واہ, ہماری مسجد کی تعمیر روکنا چاہتے ہو تو ہماری مسجد کے خلاف اس کا سٹے دکھا دو, ہماری مسجد کے ساتھ اس کا لنک ثابت کر دو, نہیں تو آپ جھوٹے. خیر ان کو پتہ لگ گیا کہ ساری بات جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. وہ بندہ نہ ہماری مسجد کی ملکیت کے ڈاکومنٹس اس کے پاس ہے, نہ مالک ہے. ہم نے جس بندے سے ہم نے یہ زمین لی ہوئی ہے اس کا نام ہے ملک مصطفیٰ, معروف آدمی ہے, پی سی ایس آئی آر سوسائٹی کا مالک ہے. اس سے ہم نے 8 کنال 18 مرلے زمین خریدی ہوئی. اس بندے کے خلاف بھی نہیں اس کا سٹے, اور اس کی ملکیت بھی نہیں. اس کا سٹے ہماری زمین سے اگلی زمین کے اوپر ہے. ہماری مسجد کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. افسران کو بھی پتا تھا, کوئی تعلق نہیں. لیکن چند ٹکے لے کر پولیس چند ٹکے لے کر ہمارے مرکز میں داخل ہوئی, اور میرے پاس ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کہ جس کو آج اگر میں سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دوں تو پورے پاکستان کے اہل حدیثوں کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو جائے, جو ظلم و بربریت انہوں نے میری مسجد کے ملازموں کے ساتھ کی ہے. لیکن اعلیٰ افسران کے مجھے کالیں آئی ہے. جو نرمی کا آج خطبہ دیا, اس کا یہ دباچہ یہ تھا کہ علامہ صاحب فہم تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے, یہ ہو جائے. میں کہا فہم تفہیم سے حل کر لیں, لیکن میرٹ پہ حل ہونا چاہیے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میڈم سدرا کا آخری دن تھا, وہ آئیں, انہوں نے اس بندے کے سامنے وہ ساری باتیں دہرائیں جو مجھے کہنی تھی, وہ انہوں نے کہہ دی. تجھے 8 مہینے پہلے پابند کیا تھا, تو کیا کرنے گیا؟ تجھے 15 کی کال پہ منع کیا تھا کہ تو نہیں کرے گا, جھوٹی کرتا ہے. میں آپ کے سامنے اس لاہور میں پلا بڑا, تقریباً میری عمر 44 برس کے قریب ہو چکی ہے. میرے پہ ایک مکھی مارنے کا, ایک پتا یا گملہ توڑنے کا, ایک ٹیڈی پیسے کا 1 انچ 1 سینٹی میٹر کا آج تک کوئی پرچہ اور مقدمہ درج نہیں ہے. اور اس بندے کے اوپر 1 2 نہیں 20 اور سینکڑوں مقدمات درج ہیں. آپس میں باپ بیٹے کی 751 ہوئی ہے, چاچے بھتیجے کی ہوتی ہے. پولیس اس سے چند ٹکے کھا کے مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے, اور اس وقت ایس ایچ او کہہ رہے پبلک پراپرٹی ہے, مسجد پبلک پراپرٹی ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے آئے اہلاً و سہلاً, جمعہ پڑھنے آئے اہلاً و سہلاً, لیکن اگر کوئی شرارت کرنے آئے اور دھاوا بولنے آئے تو یہ صرف جمعیت اہل حدیث پاکستان کا دفتر تھا جس سے آپ امن اور امان سے واپس چلے گئے ہیں. اللہ کی قسم کسی اور مسلک کی مسجد ہوتی تو آپ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہ جاتے.
میں نے اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ قانون کی بات کی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، دستور کے مطابق چلنا ہے، بلٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں لانی، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لانی ہے۔ لیکن ہماری شرافت کا یہ ناجائز فائدہ اٹھایا جائے کہ 2 ٹکے گئے پولیس افسران جب دل کرے مسجد میں داخل ہو جائیں اور بعد میں اعلیٰ افسران کو ان کی وجہ سے معذرت کرنی پڑے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اعلیٰ افسران کا کیا قصور ہے؟ کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میڈم سدرا نے اس کو آ کے سختی سے منع کیا اور نیا ایک معاہدہ وہاں پہ ہمارا طے پایا کہ اس کو پابند کیا جائے گا۔ پھر وہی بات، اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، میلافائڈی اور سازش اس کیس کے پیچھے ضرور شامل ہے۔ 8 مہینے پہلے بھی اس کا ہمارے ساتھ تنازع نہیں تھا، پولیس نے ایف آئی آر کاٹی، اسی وقت ایس ایچ او کو معطل ہونا چاہیے تھا، اسی وقت، غلط فہمی کی بنیاد پہ۔ پھر کل کیا ہوا؟ پھر کل غلط فہمی ہو گئی ہے، اور ان کا جو رویہ تھا ہمارے ملازموں کے ساتھ، یہ سینکڑوں گواہ موجود ہیں یہاں پہ۔ لقمان صاحب کی بیٹی نے، چھوٹی سے اسکول کی بچی نے اپنے والد کو پوری سٹوری سنائی ہے۔ وہ میں آج آنے سے پہلے دیکھا فیس بک پہ، وہ پوری سٹوری بتا چکی ہے پولیس والوں نے کیا ظلم و بربریت کی ہے۔ یہ اشتہاری ہیں، ڈاکو ہیں، زانی ہیں، یہاں پہ کوئی ڈکیت چھپے ہوئے ہیں جو پولیس اس طرح دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی ہے اور ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ افسر تھا، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو۔ وہ کون ہے؟ اس کو پروب کیا جائے، اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے، وہ ہماری جان کے در پہ ہے۔ اور اگر جمعیت اہل حدیث کے کسی کارکن کو یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا، ہم اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے۔ بہرحال ایس ایس پی علی رضا صاحب نے، ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے اور ایس پی میڈم سدرا نے جاتے جاتے بہت خوش اسلوبی سے یہ باتیں طے کی کہ اس بندے کے خلاف 15 کی جھوٹی کارروائی ہوگی۔ وہ اے ایس پی صاحب بھی، کامل صاحب نے بھی اس بات کی تائید کی، لیکن ایس ایچ او صاحب کا رویہ 100% جانبدارانہ تھا، حتیٰ کہ یہ راکب صاحب ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ او تھانے کے اندر کہہ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا تو ہوا ہے، 2 بندے آپ کے 751 میں ڈال دیتے ہیں، 2 ان کے ڈال دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ایس او پیز ہیں 15 کی کال کے، یہ بدماشی اور گنڈا گردی ہے۔ پھر آج میرے ذہن میں وہ ہادم رضوی کی بات بھی آ گئی کہ یہ بات اذانوں تک نہیں رہنی، یہ مسجدوں کے اندر دندناتے پھریں گے۔ میڈم نے کہا اس کے خلاف کارروائی ہوگی 15 کی جعلی کال کی۔ یہ ملکیت نہیں ثابت کر سکا مسجد کی جگہ کی، یہ سٹے ثابت نہیں کر سکا ہمارے خلاف، حتیٰ کہ میں نے جن سے زمین خریدی ہے ان کے خلاف بھی سٹے نہیں ثابت کر سکا کہ بدلا میں انہی سے کہہ دوں کہ بھائی تہاڈے خلاف تے سٹے ہوئے، پیمنٹ میری واپس کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سازش ہے۔ اس کے تانا بانے جہاں پہ جاتے ہیں، پھر انہوں نے کہا اس کی تدبیری اور انسدادی کارروائی ہوگی، مچلکا لکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں، کل میں نے ایس ایچ او کے رویے سے یہ بات اخذ کر لی ہے کہ میڈم نے جو پہلے اس کو کہا تھا کہ اسٹامپ پیپر لکھواؤ، وہ بس اورلی بات ہوئی بھی ہے۔ اس نے اسٹامپ پیپر بھی وہ کیوں جی راکب صاحب بار بار مانگ رہی تھی اسٹامپ پیپر لاؤ، اس نے کہا نہیں، ہاں ہے، پیش نہیں کر سکا۔ وہ جو اسٹامپ پیپر 8 مہینے پہلے طے ہوا تھا کہ لکھے گا، پرچے کی خراج رپورٹ ہم نے مانگی ہی نہیں، پتہ نہیں وہ بھی ہے یا نہیں، اب تو یہ بھی ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے۔ آج جن باتوں کے اوپر یہ مذاکرات طے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کسی شک کی خلاف ورزی ہوئی، 15 کی کال کا جھوٹا پرچہ، انسدادی کارروائی، تدبیری کارروائی، میڈم نے اپنے منہ سے خود یہ بات کہی ہے، آج کے بعد پولیس کبھی بھی علامہ صاحب اس معاملے میں آپ کے مرکز نہیں آئے گی۔ یہ چیز ریٹن مچلکے میں لکھنے کے لیے حکم بھی دیا، اور اس کا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ اپنے چاچے کے سر پھاڑے، جو مرضی کرے، ہماری مسجد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر بھی میڈم نے اس کو پابند کیا۔ ہم وہ نہیں مانتے کہ یہ آئے بیلف کے ذریعے آئے، عدالتوں کے ذریعے آئے، کورٹ کے ذریعے آئے، وہ ہمارے سے متعلقہ نہیں ہے۔ ہمارے سے متعلقہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کبھی اس گلی میں گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور کبھی بھی دوبارہ پولیس پارٹی بن کے اس کی طرف سے نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں اگر آج لکھی ہوئی ہمیں پیش نہ کی گئی، میں اپنے کارکنان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حیران ہو جاتا بندہ، اللہ کے فضل و کرم سے مساجد اور علماء کا دفاع کیا،
صرف مسجد کے اندر انتظامیہ نے ایک پوسٹ لگائی کہ یہ معاملہ ہو گیا، آپ حیران رہ جائیں گے، 25 منٹ کے اندر 250 افراد تھانہ ستو قتلہ کے باہر، 500 افراد جمعیت کے دفتر میں، 600 افراد شوکت خانم چوک میں، 200 افراد چنگی امر سدو میں، 200 افراد ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر، 200 افراد ڈیفنس روڈ کے اوپر، پشاور سے، گجراوالا سے، اکاڑا سے، قصور سے، ہر جگہ سے کالے آ رہی ہیں علامہ صاحب ہم روڈوں کے اوپر کھڑے ہیں، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے روڈوں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ میں کہا نہیں، میں ٹیبل ٹاک کرنے کا عادی ہوں، مذاکرات اور مکالمے کے اوپر یقین رکھتا ہوں، ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، احتجاج کے بعد بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ معاملہ بڑے افسران کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اپنے دل کو سمجھا کر معافی تلافی کی طرف اور افہام تفہیم کی طرف میں معاملہ لے گیا ہوں، لیکن اس کی وائلیشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ اگر آج میں تمام چیزیں ہم تک نہ پہنچی تو SHO ستو قتلہ اور پورے عملے کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی تحریک بپا کی جائے گی۔ آپ سب ساتھی چوک شوکت خانم بلاک کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جب تک یہ پورا تھانہ اور SHO معطل نہیں ہوگا ہم شوکت خانم چوک کے اندر دھرنا دیں گے۔ اگر یہ SP نے جو باتیں کی ہیں ان کو نہ مانا گیا، اگر مان لیا گیا ہمارے راستے بھی کھلے ہیں، پھر ہمارے دل میں بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کیا گنڈا گردی ہے، یہ کیا بدماشی ہے کہ آپ لوگوں کی شرافت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جس مسجد کے اوپر چاہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے علاوہ اگر کسی کی یہ مسجد ہوتی اور اس مسجد کے پاس ایسی CCTV فوٹیجز ہوتی تو ابھی تک میڈیا کے اوپر آگ لگ چکی ہوتی۔ میں نے ایک فوٹیج نہیں چلائی ابھی تک، لیکن ہم چلائیں گے اگر ہمیں انصاف نہ ملا۔ دوسری بات، اسلام آباد کے دھرنے کے اندر یہ بات میں دوران ہفتہ ایک ویڈیو کے ذریعے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا پولیس کے سامنے، یہ پولیس کا کردار ہے۔ یہاں پہ مسجد کے اندر گھس کے ایک کریمنل مجرم کے کہنے پہ نیک متقی لوگوں کو پکڑ لیا اور وہاں پہ سامنے 2 بندے جنہوں نے مارے ان کو پکڑ نہیں سکے، 2 بندوں کو قتل کیا ان کو پکڑ نہیں سکے۔ مسجدوں کے ملازم ان کے لیے ایک آسان ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ شریف ہے نا، بے بس ہیں، لیکن اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں کا فین فالوئنگ، لاکھوں لوگوں کی جماعت موجود ہے۔ آپ ہماری شرافت کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور جو معاملہ آپ کے سینئر افسران نے طے کیا ہے اس کا روزنامچہ، اس کی رپٹ 15 کی کال کے اوپر جھوٹے پرچے اور جو باتیں ہم نے طے کی ہیں اس کو فی الفور مرکز میں پہنچایا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔